إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. هذان خصمان اختصموا في ربهم وقال الله تعالى في مقام الآخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی تعریف، ہر قسم کی بڑائی، ہر قسم کی عبادت، ہر قسم کی ریاضت، ہر قسم کی بندگی، ہر قسم کی قولی فعلی اور مالی عبادت اللہ رب العالمین کے لیے جو پوری کائنات کا سچا معبود ہے. درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الہدیٰ، حبیب اللہ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا کے بعد آپ جانتے ہیں کہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ماہ رجب چل رہا ہے اور ماہ رجب یہ اللہ تعالیٰ کے ان مہینوں میں سے ہے کہ جو حرمت والے، عزت والے اور تکریم والے مہینے ہیں. سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے
اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا تو یہ اسلامی مہینے جن کو ہم کہتے ہیں، یہ 12 مہینے اس وقت سے اللہ تعالیٰ نے بنائے تھے، اور ان مہینوں میں 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے حرمت والے بنائے۔ حرمت والے مہینوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے اور اللہ کی نافرمانی والا کوئی کام بھی نہ کیا جائے۔ جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم فلا تظلموا فیہن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے بنائے ہیں، لہذا ان مہینوں کے اندر اپنے اوپر کوئی ظلم نہ کرو۔ اور یہ مہینے اس قدر عزت و احترام والے تھے کہ مشرکین مکہ اللہ کی بہت زیادہ نافرمانیاں کرتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کر رہے تھے، چوریاں کرتے، ڈکیتیاں کرتے، بہت سے جرائم ان کے اندر موجود۔ لیکن جب حرمت والے مہینے آ جاتے تو وہ بھی اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھنے کی کوشش کرتے، یعنی ان کی عزت و تکریم کفار بھی کیا کرتے تھے، اور ان کی عزت و تکریم اللہ نے ان کے دلوں میں بھی ڈال رکھی تھی۔ جب غیر مسلم بھی ان مہینوں کی عزت اور تکریم کریں تو ایک مسلمان کو تو اور زیادہ عزت و تکریم کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ تعالیٰ کی عزت والی چیزوں کی عزت کرتا ہے یہ بڑا متقی پرہیزگار ہے، اس کے دل کے اندر تقوی موجود ہے۔ تو معلوم ہوا ان مہینوں کی عزت و تکریم کرنی چاہیے۔ شریعت نے ہمیں عزت و تکریم کا حکم دیا، لیکن ہم نے ان کے اندر ظلم و زیادتی شروع کر دی۔ ظلم و زیادتی کیسے شروع کی؟ ظلم صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کسی کو قتل کر ڈالے، کسی کو مارے، کسی کا مال چھین لے۔ ظلم کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، جو جس چیز کا جہاں پر رکھنے کا حق ہے انسان وہاں پر نہ رکھے، اس کو اٹھا کر کسی دوسری جگہ رکھ دے، یہ بھی ظلم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ایمان لانے کے بعد کوئی ظلم نہیں کیا تو ان کو اللہ نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی امن دینا ہے اور ان کو ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر دینا ہے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی صحابہ پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی ہم میں سے تو کوئی پھر بچ نہیں سکے گا، ظلم تو ہو جاتا ہے ہم سے، مثلا کسی کے خلاف ہم نے کوئی زبان استعمال کی، یہ بھی ظلم ہے، تھوڑا بہت جو ہے کمی بیشی ہو جاتی ہے، بہت سارے ظلم ہیں، تو ہم تو نہیں بچ سکتے۔ پھر اللہ کے پیغمبر نے پھر بات سمجھائی، وضاحت فرمائی، اس لیے کہ قرآن کی وضاحت کرنا بھی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لگائی تھی۔
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے میرے محبوب پیغمبر ہم نے آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے، اس کی وضاحت آپ کریں گے، کسی اور کی وضاحت جو ہے قبول ہی نہیں ہے۔ آج ہر بندہ مفسر بن کے بیٹھا ہوا ہے، ٹی وی پہ آ کے اپنی آیات کا مفہوم بیان کرتا رہتا ہے۔ جب تک قرآن کو اللہ کے نبی کی زبان سے نہیں سمجھا جائے گا یہ قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا، اور عربی جاننے والا بھی قرآن کو نہیں سمجھ پائے گا۔ اب یہ عربی جاننے والے صحابہ تھے لیکن اس آیت کا مطلب نہیں سمجھ پائے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد شرک ہے، جنہوں نے ایمان لانے کے بعد اللہ کا کوئی شریک نہ بنایا ان کو امن مل جائے گا آخرت میں۔ پھر آپ نے دلیل کے طور پر دوسری آیت پڑھی سورہ لقمان کی۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں نہیں سنی؟ اس نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے پیارے بیٹے کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس لیے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اب دیکھیں مشرک کون سا ظلم کرتا ہے؟ کسی کو مارتا نہیں ہے، کسی کو پیٹتا نہیں ہے، کسی کا مال نہیں کھاتا، کوئی ڈکیتی نہیں کرتا، صرف کرتا کیا ہے کہ جو عبادت اللہ کی کرنی ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی کرتا ہے۔ اللہ نے اس کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا کہ اللہ فرماتا ہے میرے نزدیک سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ بندہ شرک کرے، اور یہ اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، آخرت میں بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ سب سے بڑی کمزوری اور اس وقت امت مسلمہ جو ہے اس کا شکار ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے سامنے نظر و نیاز، اوروں کے لیے نظر و نیاز دینا، اوروں کے لیے سجدے کرنا، اوروں کے لیے جو ہے اپنے جو ہے وہ مال پیش کرنا، کیا ہے یہ سب شرک کے زمرے میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت مسلمہ کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ایسی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی، یقین مانیے یہ بہت بڑی برائی ہے اللہ کے ہاں، اور یہ ہم خاص طور پہ ان مہینوں میں زیادہ شروع کر دیتے ہیں۔ مثلا ہم نے ماہ رجب کے اندر اللہ کے نبی نے جو عمل نہیں بتایا وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جی اس میں فلاں تاریخ کو اتنی نماز پڑھو، فلاں تاریخ کو رات جاگو، فلاں تاریخ کو جو ہے وہ روزے رکھو۔ اس طرح کی بہت ساری ہمارے معاشرے میں چیزیں ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے پیغمبر کی تعلیمات کے خلاف ہیں، اور جو پیغمبر کی تعلیمات کے خلاف ہمارا عمل ہے وہ ظلم ہے۔ اس کا کل قیامت کے دن ہمیں جواب دینا ہوگا۔ یہ مہینہ ہمارے نبی کی زندگی میں بھی تو آیا، 23 سالہ دور نبوت کے اندر یہ مہینہ آیا، اور ہم نے جو یہ نمازیں خاص ایجاد کر لی، روزے ایجاد کر لیے، راتیں ایجاد کر لی، کیا اللہ کے نبی کو ان کا علم نہیں تھا؟ آپ نے خود کیوں نہیں کیا؟ آپ نے صحابہ کو تعلیم کیوں نہیں دی؟ اور آپ کے صحابہ نے یہ عمل کیوں نہیں کیا؟ یہ وہی چیزیں ہیں جو پہلی امتوں کی خرابیاں تھیں کہ انہوں نے اپنے نبی کی تعلیمات کو نظر انداز کر کے اپنے طریقے نکال دیے، اور اللہ کے نبی نے اشارہ کر کے بتایا ایاکم والغلو فی الدین، اے میرے صحابہ دین میں زیادتی نہ کرنا، اس لیے کہ انما ہلک من کان قبلکم، تم سے پہلے لوگ تباہ اسی غلطی کی وجہ سے ہوئے کہ انہوں نے دین میں اپنی مرضی کی باتیں داخل کر دی، غلو کیا، زیادتی کی۔ اب یہ غلو بہت اعتبار سے ہوتا ہے، شخصیات کے اندر بھی غلو ہے، عبادات کے اندر بھی غلو ہے، معاملات کے اندر بھی غلو ہے،
جبکہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، میری بات مانو، میرے نبی کی بات مانو. یہ دونوں دین ہیں، اس کے علاوہ لوگوں کی باتیں دین نہیں ہیں. اور یہی وجہ، یہ گزشتہ کل جو ابھی گزری ہے اس میں بھی ہم نے ایک نیا طریقہ ایجاد کر لیا. جی علی رضی اللہ عنہ جو ہے وہ 13 رجب کو پیدا ہوئے تھے، لہذا ان کے لیے کیک کاٹے جائیں، ان کی تاریخ ولادت منائی جائے. اور آپ نے دیکھا میڈیا کے اندر کیسے یہ بات پھیلتی. اگر آپ صحیح تاریخ اٹھا کر دیکھیں، علی المرتضیٰ کی تاریخ ولادت کا کسی کتاب کے اندر 13 رجب کا ذکر ہے ہی نہیں. بس صرف یہ ہے کہ واقعہ فیل سے 30 سال پہلے پیدا ہوئے. اور میں پہلے بھی بتاتا ہوں کہ اسلام کے اندر تاریخ ولادت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اسلام کے اندر تاریخ وفات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ نے 1,24,000 کم و بیش نبی بھیجے، کسی ایک نبی کی تاریخ ولادت ثابت کرو، نہیں بتائی. یہ آج ہم نے یہ ساری چیزیں شروع کر دی کہ ان کی نقالی کرتے ہوئے یہودیوں اور عیسائیوں کی. ان کے ہاں نبیوں کی تاریخ ولادت، تاریخ وفات بڑی اہم ہے، اس کو منانا ہے. اللہ کو یہ چیزیں مطلوب ہی نہیں. اللہ کو مطلوب یہ ہے میرے نبیوں نے جو تمہیں عبادت کا طریقہ بتایا وہ کرو. جیسے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا وہ نماز پڑھو، روزے رکھنے کا بتایا وہ روزے رکھو، حج کرنے کا بتایا وہ حج کرو. یہ تاریخ ولادت، تاریخ وفات یہ میرے علم میں ہے اور میں نے کسی کو حکم نہیں دیا کہ ان کو مناؤ. اور ہم نے ان چیزوں کو شروع کر دیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ علی المرتضیٰ کا بڑا اونچا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، بڑی قدر و منزلت ہے، بڑا احترام ہے، بڑی عزت ہے. اور میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں کئی چیزوں میں جناب ابو بکر اور علی المرتضیٰ کی آپس میں بڑی مماثلت ہے کئی چیزوں کے اندر. مثلا جب اللہ کے محبوب پیغمبر نے نبوت کا اعلان کیا، مردوں میں سب سے پہلے جو مسلمان ہوئے وہ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ. عورتوں میں جو سب سے پہلے مسلمان ہوئی وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ. غلاموں کے اندر سب سے پہلے جو مسلمان ہوئے وہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. اور بچوں میں سب سے پہلے جو مسلمان ہوئے وہ علی المرتضیٰ. ابو بکر بھی پہلے مسلمان اور علی المرتضیٰ بھی پہلے مسلمان. مماثلت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کتنا اعلیٰ مقام ہے، کتنی اعلیٰ شان ہے. اور بھی مماثلت دیکھیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر جہاں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر کے جناب ابو بکر کو اپنا خسر بناتے ہیں، وہیں پر اپنی پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا علی سے نکاح کر کے اپنا داماد بنا لیتے ہیں. ایک داماد اور ایک سسر. مماثلت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ پھر اس کے علاوہ اور بھی کئی مقامات پر مماثلت، جہاں اللہ کے نبی نے فرمایا میرے 10 صحابہ جنتی ہیں، جہاں ابو بکر کا نام لیا وہاں علی رضی اللہ عنہ کا نام بھی لیا، یہ بھی جنتی. یہ بھی مماثلت. دیکھیے ذرا اہل سنہ والجماع کا عقیدہ دیکھیے. ابو بکر میں جو صفات پائی جا رہی ہیں علی المرتضیٰ کے اندر بھی پائی جا رہی ہیں. اب آگے چل کر دیکھیے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی حرا پہاڑ کے اوپر چڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ ابو بکر، آپ کے ساتھ عمر فاروق، آپ کے ساتھ عثمان غنی، آپ کے ساتھ علی المرتضیٰ، آپ کے ساتھ طلحہ رضی اللہ عنہ، یہ صحابہ آپ
آپ کے ساتھ ہیں۔ اور اس نے تھوڑی سی حرکت کی، آپ نے فرمایا اہدا ٹھہر جائے پہاڑ، تیرے اوپر بڑی معزز ہستیاں ہیں، تیرے اوپر نبی ہے، صدیق ہے، شہید ہیں۔ اور واقعی نبی جو ہے اللہ کے نبی تھے، صدیق جناب ابو بکر تھے، شہید عمر فاروق تھے، عثمان غنی تھے، طلحہ رضی اللہ عنہ شہید تھے، یہ سارے شہداء۔ تو اللہ کے نبی نے جہاں عشرہ مبشرہ کو جنت کی بشارت دی، وہاں علی المرتضیٰ بھی شامل، جہاں آپ نے دیگر صحابہ کو جو ہے شہداء کے زمرے میں شامل کیا، علی المرتضیٰ بھی شامل۔ اور آپ کی یہ شہادت والی پیشن گوئی بھی پوری ہوئی رمضان کے مہینے میں۔ 17 رمضان کو فجر کی نماز کے وقت آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور آپ نے اس کے نتیجے میں جام شہادت نوش فرمایا۔ یہ مماثلت ہے۔ اور پھر غزوات میں جو شریک ہوئے، جہاں ابو بکر ہیں وہاں ساتھ میں علی المرتضیٰ بھی، یہ مماثلت ہے۔ بڑا شان ہے، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں جی اہل سنہ والجماع جو ہے وہ علی المرتضیٰ اور اہل بیت کی عزت و تکریم نہیں کرتے۔ سوچئے تو صحیح، جتنی تکریم ہم ان کی کرتے ہیں نا، اتنی شاید کوئی اور کرتا بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان کی تکریم اس طرح کرتے ہیں جیسے اللہ نے بتائی، جیسے اللہ کے نبی نے بتائی۔ عزت و تکریم کا معیار وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے رکھا ہے، ہم نے اپنا جو ہے معیار بنایا ہے، اور یہ معیار نہیں چلتا۔ اس کی ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ حکومت وقت نے ہمیں ایک ترازو دیا، اور اس ترازو کے لیے ہمیں بٹے بنا کے دیے، یہ 1 کلو کا ہے، یہ 2 کلو کا ہے، یہ 5 کلو کا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ معیار ایک مقرر کر دیا، بھائی یہ بٹا جو ہے اس کے مطابق تول کر دینا ہے، معیار یہ ہے تولنے کا۔ اب آپ اور مجھ میں سے کوئی بندہ ایک اپنا بٹا تیار کر لے اور اس کو تیار کر کے اس سے تولنا شروع کر دے، حکومت وقت کو پتہ چل جائے کہ اس نے اپنا بٹا خود تیار کیا ہے، ہمارا بنایا ہوا نہیں، تو بتاؤ وہ قبول کریں گے یا لوگ قبول کریں گے اس بٹے کو؟ نہیں قبول کریں گے، اس لیے کہ تولنے کا معیار ایک حکومت نے رکھ دیا ہے، اور شریعت نے بھی تولنے کا معیار ایک رکھ دیا ہے، اور وہ ہے جس مقام پر اللہ نے کس کو جس کا رکھا ہے اس مقام پر اس کو رکھو، جس پر رسول اللہ نے اس کو رکھا ہے اس مقام پر رکھو۔ اوپر یا نیچے کرنا یہ ظلم ہے۔ یہ نیچے والی انگلی کو ہم کہیں اوپر ہو جائے، انگوٹھے کو کہیں نیچے ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اور یہی وجہ ہے یہودی گمراہ اسی لیے ہوئے، انہوں نے عزیر کو اس کے مقام سے اونچا کرنا چاہا، عیسائی گمراہ اسی لیے ہوئے، انہوں نے عیسیٰ کے مقام کو اونچا کرنا چاہا۔ کیا ہم عیسیٰ کو نہیں مانتے؟ ہم مانتے ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور ہر مسلمان مانتا ہے، لیکن عیسائی کہتے ہیں یہ عیسیٰ کو نہیں مانتے، یہودی کہتے ہیں یہ موسیٰ کو نہیں مانتے۔ ہم مانتے ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے انہیں کتابیں دی، یہ ہم مانتے ہیں، لیکن وہ منوانا اس اعتبار سے چاہتے ہیں کہ اپنے نبی کو چھوڑ دو ان کو مان لو، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ ہمیں اللہ نے حکم جو دیا ہے وہ سب نبیوں کو ماننے کا دیا ہے، اور یہی وجہ ہے ہم تمام صحابہ کو مانتے ہیں، لیکن مقام وہ ہے انزل الناس منازلہم، جہاں اللہ نے جس کو رکھا ہے اس مقام پر اس کو رکھا جائے۔ اللہ نے جس مقام پر ابو بکر کو رکھا ہے اس مقام پر انہیں مانا جائے، جس مقام پر عمر فاروق کو رکھا ہے اس پر مانا جائے، جس پر علی المرتضیٰ کو رکھا ہے اس پر انہیں مانا جائے، جس پر عثمان غنی کو رکھا ہے ان پر مانا جائے۔ اس لیے میں آج آپ کے سامنے کچھ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اصل حقیقت ہے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ امیر المومنین ہیں، کوئی شک نہیں۔ عثمان غنی کے بعد خلافت آپ کے حق میں آئی، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، کوئی شک نہیں۔ آپ بدر کے مجاہد ہیں، کوئی شک نہیں۔ آپ احد کے مجاہد ہیں، تمام جنگوں کے آپ مجاہد ہیں، سوائے غزوہ تبوک کے۔ تبوک میں آپ نے خود ان کو مدینہ میں چھوڑا تھا،
باقی تمام جہاد میں شریک ہیں۔ آپ داماد رسول ہیں، کوئی شک نہیں، صحابی رسول ہے، کوئی شک نہیں۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آپ جانتے ہیں، علی ہے، والد کا نام ابو طالب ہے، اور کنیتیں آپ کی دو مشہور ہیں، ایک ہے ابو الحسن اور ایک کنیت ہے آپ کی ابو تراب۔ ان دونوں کنیتوں میں فرق یہ ہے کہ ابو الحسن یہ علی المرتضیٰ نے خود رکھی، اور ابو تراب کنیت اللہ کے محبوب پیغمبر نے رکھی۔ کیسے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ صحیح مسلم کے اندر روایت آتی ہے، ایک مرتبہ علی رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے تھے، اے لوگو انا ابو حسن، میں ابو حسن ہوں، یعنی میری کنیت ابو حسن ہے۔ یہ صحیح مسلم کی 1072 حدیث ہے۔ اور ابو تراب کی کنیت کے بارے میں سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ علی فرمایا کرتے تھے مجھے یہ کنیت بہت زیادہ پسند ہے، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان فرمائی کہ ایک دن سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علی المرتضیٰ سے کچھ اختلاف ہو گیا، وہ بچوں کو لے کر اللہ کے نبی کے پاس آ گئی، کہنے لگی میرا علی سے جھگڑا ہو گیا ہے، آپ تلاش کرنے کے لیے نکلے علی کو، کہاں ہیں؟ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے آپ تلاش کرتے کرتے مسجد نبوی کے اندر گئے تو علی رضی اللہ عنہ بغیر چٹائی کے مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، اور آپ نے اس موقع پر کیا فرمایا؟ اجلس یا ابا تراب، اے مٹی میں لپٹے ہوئے شخص اٹھو، میں آپ کو بلانے کے لیے آیا ہوں، آئیے تشریف لائیے۔ آپ اپنے داماد کو لے کر گئے، مصالحت کروا دی دونوں، ہو جاتا ہے جھگڑا، کوئی ایسی بات نہیں، انسان ہونے کے ناطے میاں بیوی میں جھگڑا، لیکن اچھے لوگ مصالحت کرواتے ہیں۔ صحیح بخاری کی 6204 حدیث ہے۔ اور دوسری روایت میں یہ قم یا ابا تراب، آپ نے کہا کھڑے ہو جاؤ اے مٹی کے اندر لپٹے ہوئے آدمی، اے مٹی کے باپ، کھڑے ہو جاؤ۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 441 ہے۔ تو حضرت علی کو یہ کنیت زیادہ کیوں پسند تھی؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے دی تھی، اور اللہ کے نبی کی زبان سے جو جملے نکلیں کتنے پیارے ہوتے ہیں۔ اب سب سے پہلے اسلام لانے کا ذکر مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی آتا ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اول من اسلم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی وہ شخص ہیں کہ جو سب سے پہلے اسلام لائے اللہ کے نبی پر، یعنی بچوں میں سے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی 263 روایت ہے۔ اور جب اسلام لائے پھر اللہ کے نبی پر جب وحی نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اپنے خاندان والوں کو پہلے اللہ کے نبی نصیحت کیجئے، ڈرائیے۔ آپ نے علی المرتضیٰ کو بھیجا، جاؤ خاندان والوں کو بلا کے لاؤ، لے آئے۔ پھر آپ نے ان کو سب کو جو ہے بات نصیحت کی، انقذوا انفسکم من النار فإنی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اے میرے خاندان والو، اگر آپ کو آخرت میں جہنم کی آگ سے بچنا ہے تو خود بچانا ہوگا، نیک اعمال کرنے ہوں گے۔ حتیٰ کہ اپنی پھپھی کو بھی کی نصیحت، اور اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو بھی یہی نصیحت کی۔ تو اس میں بلانے والے کون تھے؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی قابلیت کو دیکھا، قابلیت آتی کیوں نہ؟ اس لیے کہ جن کی پرورش اللہ کے نبی نے کی ہو ان کے اندر قابلیت نہیں ہوگی کیا؟ آپ جانتے ہیں جب اللہ کے پیغمبر پیدا ہوئے تو آپ کے والد دنیا میں موجود نہیں تھے، اور اس وقت والدہ موجود ہیں، والدہ نے سنبھالا، والدہ کے بعد دادا کے پاس چلے گئے، دادا نے سنبھالا، دادا جب جانے لگے تو اپنے بیٹے ابو طالب کو وصیت کی، اے میرے بیٹے، یہ اپنے اس بھتیجے کا خیال رکھنا، اس کو بچوں کی طرح پالنا۔ اور انہوں نے پالا، اور بعد میں جب بڑے ہو گئے
تو پھر احسان کا بدلہ احسان، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ ابو طالب کے مالی حالات کمزور، کہنے لگے اے چچا جان اگر آپ پسند کریں تو ایک بیٹا مجھے دے دیں، ایک عباس کو دے دیں۔ انہوں نے ایک بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا اور ایک عباس کو دے دیا۔ علی المرتضی آپ کے حصے میں آئے، آپ کے پاس رہے، اور جب آپ کے پاس رہے میں کہتا ہوں اس سے اچھی تربیت کسی اور کی نہیں ہوئی ہوگی جتنی علی المرتضی کی اچھی تربیت۔ اور پھر آپ کے پاس رہتے رہتے پھر مقام کیا ملا، مرتبہ کیا ملا، اللہ کے نبی نے پھر اہل بیت میں بھی شامل فرمایا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اے عیسائیوں اگر تم بات کو نہیں سمجھ رہے تو آؤ ہم مباہلہ کر لیتے ہیں، ہم اپنے بیٹوں کو بلا لیتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلا لو، ہم اپنی عورتوں کو بلا لیتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلا لو، ہم خود حاضر ہو جاتے ہیں، تم خود حاضر ہو جاؤ، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کر لیتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور ہم جھوٹوں پر لعنت بیچتے ہیں۔ اصل میں اس کا پس منظر یہ ہے جو صحیح بخاری کے اندر روایت آتی ہے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے جب دعوت و تبلیغ کا سلسلہ وسیع کیا، نجران کے عیسائیوں تک آپ کی دعوت پہنچی، تو ان کے دو بڑے افراد اللہ کے نبی کے پاس آئے، ایک عاقب تھا، دوسرا جو ہے وہ سید کہلاتا تھا۔ یہ دونوں آئے، آ کر اللہ کے نبی سے مناظرہ کرنے لگے، جی عیسیٰ علیہ السلام سچے ہیں اور ان کی تعلیمات سچی ہیں، اللہ کے پیغمبر نے دلائل سے ثابت کیا، نہیں وہ اس وقت تک ان کی نبوت تھی جب تک میں نہیں آیا تھا، میرے آنے کے بعد ان کی نبوت ختم ہو گئی۔ کہنے لگے ہم نہیں مانتے۔ جب نہیں مانتے تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا اچھا پھر آخری حل یہ ہے کہ ہم مباہلہ کر لیتے ہیں، تم اپنی بیوی بچوں کو بلا لو، ہم اپنے بیوی بچوں کو بلا لیتے ہیں، اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ جو سچا ہے وہ باقی رہے، جو جھوٹا ہے اس پر تیری لعنت ہو جائے۔ جب آپ نے یہ جملہ کہا نا تو فوراً آپس میں ایک دوسرے سے چیمہ گوئیاں کرنے لگے، کیا کہنے لگے؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ لَا تَفْعَلْ، ایک دوسرے سے کہنے لگا نہ بھائی مباہلہ نہ کرنا، ان سے ایسا کام نہ کرنا۔ فَوَاللَّهِ إِن كَانَ لَنَبِيًّا فَلَعَنَّا وَلَا نَفْلَهُ، اللہ کی قسم اگر ہم نے جو ہے ان سے لعان کر لیا، یہ مباہلہ کر لیا، یہ مباہلہ ایک دوسرے پر لعنت بھیج دی، تو یہ اگر سچے نبی ہوئے تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے، ولا عقبنا، ہماری جو ہے نسلیں تباہ ہو جائیں گی، ہم بعدنا جو ہمارے بعد ہوں گی۔ وہ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر ہم جو ہے آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے، اگر آپ نبی ہوئے تو ہم تو مارے جائیں گے۔ آپ ایسا کریں جو ہمارے اوپر آپ ٹیکس لگانا چاہتے ہیں، جو ہمارے اوپر جو ٹیکس ہے وہ لگا دیں، لیکن ہمارے پاس وہ بندہ بھیجیں جو امانت دار ہو، ہر بندے سے صحیح وصول کرے، ہم دینے کو تیار ہیں۔ انہوں نے فوری طور پہ جو ہے بات کو قبول کر لیا، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر وہ مباہلہ کر لیتے وہ خود بھی تباہ ہو جاتے، ان کی نسلیں بھی تباہ ہو جاتی، کیونکہ آپ سچے نبی تھے۔ اب جب انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ساتھ آدمی بھیجیے جو امانت دار ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا لا بأسن معکم رجلا امینا، میں بڑا امانت دار آدمی تمہارے ساتھ بھیجوں گا۔ فاستشرف له اصحاب رسول اللہ، اللہ کے نبی کے صحابہ سارے اوپر جو ہے وہ اپنی گردن کر کے
دکھانے لگے کہ یہ اعزاز مجھے مل جائے، یہ منصب مجھے مل جائے، کیونکہ اللہ کے نبی کی طرف سے ایک امانت داری کا سرٹیفکیٹ تھا، تو ہر بندہ لینے کو تیار۔ اب کیا ہوا؟ فَقَالَ قُمْ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ بِنْ جَرَّاحٍ، آپ نے فرمایا ابو عبیدہ اٹھو، اور آپ نے پھر ان کو کہا هَذَا أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، یہ اس امت کا امین ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح کو ان کے ساتھ بھیجا، اور پھر وہ وہاں سے پورا جو حساب و کتاب کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ بخاری میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے، 4380 حدیث ہے، کتاب المغازی، باب قصۃ اہل نجران۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے پیغمبر نے جب مباہلہ کرنا چاہا تو اس دوران آپ نے کیا کیا؟ آپ نے علی المرتضیٰ کو بلایا، آپ نے حسن کو بلایا، آپ نے حسین کو بلایا، آپ نے فاطمہ کو بلایا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے ہیں گھرانے والے جن کو لے کر میں جو ہے وہ مباہلہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ اور جب اللہ کے محبوب پیغمبر مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے تو اس دوران آپ کے پاس مشرکین مکہ کی امانتیں موجود، اب ان کو واپس کرنا بھی لازم ہے۔ آپ نے علی المرتضیٰ سے کہا تم میری چادر لے کر لیٹ جاؤ، اور یہ امانتیں ساری جو ہے نا واپس کر کے اگلے دن جو ہے آپ آ جانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتیں، یعنی امانت دار تھے تو اللہ کے نبی نے اتنی بڑی ذمہ داری دی، امانتیں واپس کر کے آنا۔ علی المرتضیٰ امانتیں واپس کر کے جب مدینہ پہنچے تو وہاں پر جا کر سب سے پہلا اعزاز کیا ملا؟ سب سے پہلا اعزاز اللہ کے نبی نے مدینہ جانے کے بعد تمام صحابہ میں بھائی چارہ قائم کیا۔ آخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینا صحابہ ہی، ایک مہاجر ایک انصاری کو بھائی بنا دیا، کہا تم اس کے بھائی ہو، تم اس کے بھائی ہو۔ اب جو ہے اس طرح آپس میں سب بھائی بنا دیے گئے۔ اب جب علی المرتضیٰ آئے وہ اکیلے، ان کا کوئی بھائی نہیں، جیسے ہی آئے آ کر حالات دیکھے فَجَعَلِيٌ تَدْمَعُ عَيْنَاهُ، جب آئے تو ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کے نبی سب کے بھائی آپ نے مدینہ کے اندر بنا دیے، میرا کوئی بھائی بنایا نہیں، کیا میں اکیلا زندگی گزاروں گا؟ بھائی جو ہوتے ہیں یہ تو بازو ہوتے ہیں نا، تو لہذا میرا تو کوئی آپ نے بھائی بنایا نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اس دوران فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت، تو میرا بھائی دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ۔ اور روایت کرنے والے کون ہیں؟ آج لوگ کہتے ہیں صحابہ کو علی سے محبت نہیں تھی، روایت کرنے والا عمر کا بیٹا عبداللہ بن عمر ہے۔ اگر محبت نہیں تھی تو یہ حدیث کیوں بیان کی انت اخی فی الدنیا والآخرہ؟ یہ پتہ یہ چلا آج کے جو ذاکر ہیں وہ غلط کہتے ہیں، صحابہ آپس میں محبت کرنے والے تھے، اور اس کی شہادت قرآن دیتا ہے رحماء بینہم، رحماء بینہم، وہ آپس میں محبت کرنے والے تھے۔ یہ جھوٹے ہیں، صحابہ سچے تھے، صحابہ سچے تھے۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے 3720۔ اور جب خیبر کا موقع آیا اس دوران بھی اللہ کے نبی نے بڑا اونچا مقام دیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کئی دن محاصرہ کیا، خیبر فتح نہ ہوا۔ اللہ کے نبی نے ایک دن فرمایا صبح میں اس بندے کو جھنڈا دوں گا، لَأُعْطِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، ایسے بندے کے ہاتھ میں کل پرچم اسلامی دوں گا کہ جس کے ہاتھ میں پرچم آنے کے بعد اللہ اتنا خوش ہو جائے گا کہ فتح عطا کر دے گا مسلمانوں کو۔ اب جو ہے صحابہ سارے کے سارے، عمر فاروق کہتے ہیں مجھے کبھی عہدے کی تمنا نہیں ہوئی تھی، لیکن جب یہ میں نے سنا نا کہ اللہ اس کے ہاتھوں فتح دے گا، اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ،
یحب اللہ و رسولہ و یحب اللہ و رسولہ، کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ پھر آپ نے جو ہے جب صبح ہوئی، صحابہ سارے جمع ہیں، آپ کہہ رہے ہیں این علی ابن ابی طالب، علی بن طالب ابی طالب کہاں ہے، بلاؤ بلاؤ اس کو۔ صحابہ نے کہا جی اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے، وہ لیٹا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا بلا کے لاؤ۔ جب بلا کے لائے اور فبصق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی عینیہ ودعا لہ، اللہ کے محبوب پیغمبر نے اپنا لعاب مبارک نکالا، علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں ڈالا اور ساتھ میں دعائیہ کلمات بھی ادا کیے۔ فبرا حتی کالم بہ وجن، ایسے ہو گئے جیسے کبھی ان کو کوئی آنکھ کی تکلیف ہوئی نہیں تھی۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنا بڑا اعزاز۔ اور پھر فَأَعْطَاهُ رَایَةً، اللہ کے نبی نے ان کے ہاتھ میں جھنڈا دے دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے فتح بھی عطا کر دی۔ یہ بہت بڑا اعزاز تھا۔ اس میں کتنی ڈگریاں ہیں؟ ایک تو ڈگری یہ ملی کہ جی اللہ اس کے ذریعے خیبر میں فتح عطا کرے گا۔ دوسری ڈگری یہ ملی اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرنے والا ہوگا۔ تیسری ڈگری یہ ملی کہ وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا۔ یہ 3 ڈگریاں وہاں ملی۔ یہ صحیح مسلم کے اندر 4210 روایت ہے اور بخاری کے اندر 4210 ہے، مسلم کے اندر 2406 روایت ہے۔ اور پھر جب غزوہ تبوک کا موقع آیا، یہ اس دور کی بڑی طاقت سے جنگ تھی اور اللہ کے نبی نے بہت اس میں صحابہ سے فنڈ جمع کیا تھا، اور اس میں جو غیر حاضر رہے تھے اللہ کے نبی نے ان کے خلاف کارروائی بھی کی تھی۔ اس موقع پر کیا ہوا، اللہ کے نبی ان کو چھوڑ کر گئے مدینہ میں اپنا نائب بنا کر۔ پیچھے سے لوگ منافقین نے باتیں کی، کہنے لگے علی تو بہادر نہیں ہے، اگر تو بہادر ہوتا تجھے ساتھ لے جاتا، لہذا تجھے چھوڑ کر گئے بچوں اور بوڑھوں کے اندر۔ علی رضی اللہ عنہ پیچھے گئے اور جب راستے میں اللہ کے نبی سے ملے تو کہنے لگے یا رسول اللہ تخلفنی فی النساء والصبیان، آپ نے مجھے بچوں اور عورتوں کے درمیان پیچھے چھوڑ دیا، مجھے ساتھ لے کر کیوں نہیں گئے؟ آپ نے فرمایا اما ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا آپ کو یہ پسند نہیں ہے کہ آپ کا مقام میرے ہاں ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے ہاں ہارون کا مقام تھا؟ غیر انہ لا نبی بعدی، لیکن یاد رکھنا وہ نبی تھے، آپ نبی نہیں بن سکتے، نبی نہیں بنیں گے، لیکن مقام وہی ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جو میرا دین ہے یہ آگے لوگوں کو آپ نے پہنچانا ہے جس طرح ہارون نے پہنچایا تھا۔ یہ صحیح بخاری 3706 روایت ہے اور مسلم کی 2404 روایت ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر موڑ پر اللہ نے بہت اونچا مقام دیا، بڑا مرتبہ دیا، اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی پیشن گوئی فرما دی۔ زر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ علی نے فرمایا والذی فلق الحب وبرا النسمۃ، وہ ذات جس نے دانا پھاڑ کر اسے بالیاں نکال دیں اور بے جان کو جاندار بنا دیا۔ انہ لعہد النبی الیہ، اللہ کے نبی نے مجھ سے ایک بڑی اہم بات کی تھی، بہت اہم، وہ یہ اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، مجھ سے محبت کرے گا تو صرف مومن کرے گا اور مجھ سے بغض رکھے گا تو صرف منافق رکھے گا۔ اس حدیث نے فیصلہ کر دیا کہ علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والے سچے مومن ہیں، لیکن محبت ویسی ہو جیسے اللہ کے نبی نے بتائی ہے۔ اپنا محبت کا معیار نہ ہو، اپنا ترازو نہ ہو، اپنا بٹا نہ ہو، وہ ہو جو اللہ کے نبی نے جو ہے بتایا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی 78 نمبر روایت ہے۔ اور اسی طرح عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں انا علی منی وانا منہ، آپ نے فرمایا لوگو علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مِّن بَعْدِي، اور علی ہر اس آدمی کا دوست ہے جو مومن ہے میرے بعد، مومن علی کے دوست، علی مومنوں کا دوست۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے 3712۔ اچھا یہ روایت بڑی شد و مد سے پیش کی جاتی ہے کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔
آپ نے سنا ہوگا پیش کی جاتی ہے. کیوں؟ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ علی اللہ کے نبی سے ہیں اور نبی علی سے ہے. اس کا یہ مطلب نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی میرے خاندان سے ہے، میں علی کے خاندان سے ہوں. علی اسی دین پر ہے جس پر میں ہوں، میں اسی دین پر ہوں جس پر علی ہے. غلط کے. اور یہ جملہ صرف علی کے لیے نہیں آپ نے فرمایا، یہ بھی ذہن میں رکھو. اس سے کبھی غلط مفہوم نہ لو. مفہوم وہی معتبر ہوگا جو تمام روایات کو سامنے رکھ کے ہوگا. ایک صحابی ہیں جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ صحابی تھے جنہوں نے نئی نئی شادی کی تھی اور اس کے بعد اللہ کے نبی سے جہاد کا حکم ہوا. یہ وہاں چلے گئے اور وہاں جام شہادت نوش کر لیا. جب جام شہادت نوش کیا تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے ان کو اتنا بڑا اعزاز دیا کہ ان کا سر اپنی گود میں رکھا، اور گود میں رکھنے کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ ہاذا منی وانا منہ، ہاذا منی وانا منہ. وہی جملہ جو علی کے لیے فرمایا وہ جلیبیب کے لیے بھی فرمایا. اب یہاں کیا مفہوم نکالو گے آپ؟ جلیبیب کے لیے بھی وہی جملہ ارشاد فرما دیا. یہ صحیح مسلم 2472 روایت ہے. معلوم ہوا جو ہم مانا کرتے ہیں وہ غلط ہے. مانا یہی صحیح ہے کہ علی میرے خاندان میں سے ہے، میں علی کے خاندان میں سے ہوں، اس میں شک شبہ ہے ہی نہیں. تو اس کا غلط مفہوم نہیں نکالنا چاہیے. اسی طرح زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا. میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کا دوست. میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے. یہ بات فطری ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی سے جس کو محبت ہے وہ اسی سے محبت کرے گا جسے جو نبی کا محب ہوگا. یہ سنن ترمذی کی روایت ہے 3713. اور یہی کلمات آپ نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے بھی فرمائے. مفہوم صحیح مراد لینا چاہیے. وہ کیا فرمایا آپ نے؟ انت اخونا و مولانا. آپ نے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ محمد جو ہے وہ کسی مرد کا باپ نہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں. اللہ کے نبی نے اس کو منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی آپ نے جو ہے فوراً کہہ دیا ہے اے زید اب منہ بولا بیٹا جو ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں بنتا، آپ میرے بیٹے نہیں، انت اخونا، آپ ہمارے اب دینی بھائی بن گئے ہو، اور وہ مولانا، اور ہمارے جو ہے وہ دوست بن گئے ہو. یہ صحیح بخاری کی 2699 روایت ہے. اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمری کے اندر بڑے باصلاحیت بنے. سنن نبی داؤد کے اندر روایت آتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے ان کو یمن میں بھیجا اور قاضی بنا کر بھیجا. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کہنے لگے ترسلنی وانا حدیث السن ولا علم لی بالقضاء. اللہ کے نبی آپ مجھے بھیج تو رہے ہیں لیکن میں ایک تو کم عمر ہوں، دوسرا مجھے فیصلے کرنے کی جو ہے مہارت نہیں ہے، تو میں کیسے لوگوں کے درمیان فیصلہ کروں گا؟ تو اللہ کے محبوب پیغمبر نے اس موقع پہ کیا فرمایا؟ ان اللہ سیہدی قلبک، ان قریب اللہ تیرے دل کو بالکل اچھا بنا دے گا، یعنی تیرے دل کے اندر صحیح فیصلے ڈال دے گا. اور فرمایا وَيُثْبِتُ لِسَانَكَ، تیری زبان کو بالکل سیدھی کر دے گا، تو جو بھی زبان سے بات ادا کرے گا وہ صحیح ہوگی. فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ الْخَصْمَانِ، جب تیرے پاس دو آدمی مقدمہ لے کر آئیں اس دوران جلد بازی نہیں کرنا. فَلَا تَقْضِيَنَّ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ، فیصلہ نہ کرنا جب تک دوسرے بندے کی بات بھی نہ سن لو. اور یہ فیصلے کا اصول ہے، قاضی جب بھی فیصلہ کرے دونوں فریق ان کی ہر ایک کی بات پوری پوری سنیں، اس لیے کہ کسی نہ کسی موڑ پر جو ہے وہ حق کو سمجھ جائے گا. پوری بات سنیں. کما سمیتا من الاول، جیسے پہلے سے سنی تھی. فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء،
یہ جو ہے فیصلے کرنے میں جو ہے یہ بڑا معاون ثابت ہوگا۔ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے بھیج دیا، میں وہاں جا کر حیران رہ گیا، فما زلت قاضیا وما شککت فی قضاء بعد، جب سے اللہ کے نبی نے مجھے اپنے دور میں قاضی بنا دیا، فیصل بنا دیا، چیف جسٹس بنا دیا، میں پھر ایسے فیصلے کرتا رہا کہ کہیں بھٹکا نہیں۔ اور آپ جانتے ہیں ابو بکر کے دور میں بھی چیف جسٹس یہی تھے، عمر فاروق کے دور کے اندر بھی قاضی القضاء یہی تھے۔ صحابہ کہتے ہیں اقضانا علی، ہم نے فیصلوں کی صلاحیت علی کے اندر بہت زیادہ تھی، وہ بہترین فیصلے کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک پاگل عورت سے جو ہے وہ غلط کام ہو گیا، بد کرداری والا کام ہو گیا۔ اب جو ہے انہوں نے کہا اس کو رجم کیا جائے گا، رجم کرنے کے لیے جو ہے تیاریاں ہو گئیں، عیدگاہ میں اس کو لے جایا جا رہا ہے، لوگ جمع ہو رہے ہیں۔ علی المرتضیٰ فوراً آئے، کہنے لگے اے عمر آپ کو پتہ نہیں ہے؟ کہا کیا بات؟ کہا جی اللہ کے نبی کی حدیث ہے رفع القلم عن ثلاث، 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھا لی ہے، ان کے جو ہے وہ گناہ نہیں لکھے جاتے۔ کون کون سے؟ النائم حتی یستیقظ، الصبی حتی یبلغ، المجنون حتی یفیق، بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے، سویا ہوا جب تک بیدار نہ ہو جائے، اور جو پاگل ہے جب تک اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہ ہو جائے۔ فوراً عمر فاروق نے علی کی بات مانی اور جو ہے اس فیصلے کو ختم کر دیا اور کہا لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی جو ہے نا یہ مجھے مسئلہ نہ بتاتے تو ہو سکتا تھا کہ میں کوئی غلط فیصلہ کر دیتا، ہلاک ہو جاتا۔ تو یہ ان کی آپس میں محبت، پیار، الفت، اب یہ ساری باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ بڑے شان والے، بڑے مقام والے، بڑے مرتبہ والے صحابی تھے۔ اب انہی نے اپنی زندگی میں جو کام کیے ہیں ہمیں وہ کرنی چاہیے۔ پکے نمازی، متقی، پرہیزگار، دیندار، اللہ والے، صحابہ کی سب سے زیادہ عزت و تکریم کرنے والے، آپس میں پیار اور محبت کے ساتھ رہنے والے، اور جب انہیں خلافت کا منصب ملا اس وقت بھی بڑی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنے والے۔ لہذا ہمیں ان کی تعلیمات کو اپنانا چاہیے، جو انہوں نے بتائی ہیں باتیں وہ اپنانی چاہیے، نہ کہ ہم ایسی باتیں غلط ان کی طرف منسوب کر کے اور دن منانا شروع ہو جائیں اور ایسے غلط کام کریں۔ اب آپ دیکھیں کتنی شان، کتنا مقام، کتنا مرتبہ علی المرتضیٰ کا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا میرے جانے کے بعد اگر راہ راست پہ چلنا ہے تو پھر ما انا علیہ و صحابی، جس پر میں ہوں، جس پر میرے صحابہ ہیں اس کو اختیار کرنا۔ اور دوسری روایت میں آیا تھا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت کو اپنانا، خلفاء راشدین کی سنت کو اپنانا۔ اور اللہ کا فضل و کرم ہے ہم مسلمان تمام صحابہ کی عزت و تکریم کرتے ہیں اور کوئی ان کے بارے میں کوئی غلط ذہن نہیں رکھتے، سارے ہی عزت والے ہیں، احترام والے ہیں۔ علی المرتضیٰ بھی عزت و احترام والے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ حق سمجھنے کی توفیق دے اور علی المرتضیٰ اور دیگر صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فضول جو ہمارے معاشرے میں غلط چیزیں اس مہینے کے اندر آ گئی ہیں جیسے کنڈے وغیرہ ہے یا شب معراج ہے وغیرہ جاگنا، اللہ ان سب سے بچائے اور سنت پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ساتھیو، جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ ماہ رجب کو اسی طرح گزاریں جس طرح اللہ کے نبی اور صحابہ نے گزارا، علی المرتضیٰ نے گزارا۔ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نئی ایجاد کر کے کبھی بھی دین میں داخل نہ کریں کہ جو اپنی من گھڑت ہے۔ اللہ کے نبی نے عام معمول کے مطابق اس میں روزے رکھے ہیں، عام معمول کے مطابق قیام اللیل کیا ہے۔ بس اس کے اندر زیادہ جو ہمیں احتیاط کرنی ہے وہ گناہوں سے بچنے کی کرنی ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے۔ اور دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا یہ بڑا گناہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگا کریں، اے اللہ ہمیں حق کو حق کی صورت میں دکھا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں باطل کو باطل کی صورت میں دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ساتھیوں، ایک اعلان ہے، درس قرآن انشاءاللہ 28 جنوری بروز اتوار بعد نماز مغرب ہوگا، اور نوجوان مقرر فضیلت الشیخ حافظ بلال مشتاق صاحب انشاءاللہ درس ارشاد فرمائیں گے۔ آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں ضرور شریک ہوں، قرآن و سنت سے اپنے سینوں کو منور فرمائیں۔ اس کے علاوہ ایک اور پروگرام ہے بروز اتوار بعد نماز مغرب، مکان نمبر L444 سیکٹر 5A2 نزد جامع مسجد باب الاسلام عمیر ڈیکوریشن والی گلی میں۔ یہ پروگرام بھی الحمدللہ دینی پروگرام ہے۔ دینی پروگراموں میں شریک ہونا ایمان کو تازہ کرتا ہے، اللہ کے نبی کی تعلیمات سننے سے اور قرآن سننے سے نیک اعمال کا جذبہ بڑھتا ہے۔ قرآن و سنت کو سننا بہت ثواب کا کام ہے۔ پروگراموں میں ضرور شریک ہوا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے، اپنے نبی کی تعلیمات سے محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرتے ہوئے دنیا میں بھی خوشحال زندگی دے، آخرت میں بھی اللہ تعالی اپنے محبوب کے قدموں میں جگہ عطا فرما دے۔ یا عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔